الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ محترم سامعین کرام، پروگرام قصص القرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور قرآن مجید کے قصے، مختلف داستانیں آپ کی خدمت میں مسلسل پیش کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں کچھ انبیاء کا تذکرہ انتہائی تفصیل کے ساتھ ہوا کہ جن میں سے ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ جن کا جو قصہ ہے، جن کی جو زندگی کے مختلف واقعات کو قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا۔ اس سے پہلے کہ ہم حضرت ابراہیم کی زندگی کے مختلف واقعات کو آپ کی خدمت میں پیش کریں، خود حضرت ابراہیم کی جو شخصیت قرآن مجید میں پیش کی گئی وہ بھی قابل ذکر ہے کہ خداوند کریم نے کس طریقے سے حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا اور کس طریقے سے ان کی شخصیت کو روشناس کرایا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صاحبان عزم یعنی اولو العزم پیغمبروں میں سے دوسرے نمبر پہ ہیں، یعنی پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اسی طریقے سے وہ انبیاء جو کہ صاحب شریعت تھے ان میں سے دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ پہلے نبی حضرت نوح علیہ السلام جو کہ شریعت لے کر آئے کہ جن کے ساتھ صحیفہ نازل ہوا، اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آسمانی صحف صحیفے نازل ہوئے کہ جس کا تذکرہ بھی خداوند کریم نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ حضرت ابراہیم کو مختلف انداز سے خداوند کریم نے یاد کیا، فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاهُ إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے بتحقیق ہم نے ابراہیم کو اس سے پہلے رشد عطا کر دی۔ رشد یعنی عقلی شعور، رشد یعنی رہنمائی، خداوند کریم کی جانب سے ایک خاص رہنمائی، ایک خاص شعور حضرت ابراہیم کو عطا کیا گیا۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ابراہیم کو جاننے والے تھے۔ پھر فرمایا کہ وَمَن يَرْغَبْ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار ایسا تھا کہ خود حضرت ابراہیم کی سیرت کو خداوند کریم نے دین بنا دیا، اور وہ دین جو کہ دین خدا ہے اس کو منسوب کیا حضرت ابراہیم سے۔ یعنی قرآن مجید میں کئی مقام پر آپ کو ملے گا لفظ ملت ابراہیم، ملت یعنی دین، ابراہیم کا دین، ابراہیم کا دین، یہاں تک کہ سرکار ختمی مرتبت کو بھی حکم ہوا کہ آپ ابراہیم کے دین کی پیروی کریں۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ دین تو اللہ کا ہے، لیکن اس کے باوجود خداوند کریم اپنے دین کو منسوب کر رہا ہے ابراہیم کی طرف۔ یعنی حضرت ابراہیم کا کردار ایسا تھا کہ ذرہ برابر بھی دین الہی میں اور اس کردار میں کجی نہیں تھی۔ فرمایا کہ کون ہے کہ جو ابراہیم کے دین سے منہ پھیرے، مگر یہ کہ وہ کہ جس شخص نے اپنے آپ کو بیوقوفی میں مبتلا کیا ہو۔ پھر فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے دنیا میں ابراہیم کا اصطفیٰ کیا، ابراہیم کو چن لیا، یعنی ابراہیم ہمارا برگزیدہ بندہ تھا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک ابراہیم آخرت میں صالحین میں سے ہے۔ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب ابراہیم، اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم سے کہا کہ اسلام لے آؤ، تسلیم کر لو، سر تسلیم خم ہو جاؤ، ابراہیم نے کہا کہ اسلمت لرب العالمین، میں سر تسلیم خم ہوتا ہوں کس کے سامنے؟ جو عالمین کا پروردگار ہے اس کے سامنے۔ پھر فرمایا کہ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہو، انہ من عبادنا المؤمنین، یعنی وہی لب و لہجہ جو حضرت نوح کے لیے خداوند کریم نے استعمال کیا، وہی لب و لہجہ حضرت ابراہیم کے لیے کہ ابراہیم ہمارے مؤمن بندوں میں سے تھا۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، ابراہیم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کیسے پہنچے؟ کہا کہ جب ابراہیم اپنے رب کے پاس آیا، بقلب سلیم، سلامتی والی، یعنی ہر قسم کی گندگی سے پاک دل کے ساتھ ابراہیم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ہر قسم کی کدورت، ہر قسم کی، اسے کہنا چاہیے کہ جو معنوی رذیلت ہے ان سے پاک ہو کر حضرت ابراہیم اپنا دل پاک و پاکیزہ دل لے کر خداوند کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ پھر فرمایا کہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم انتہائی نرم دل تھے اور انتہائی بردبار تھے۔ بردبار یعنی جاہلوں کی باتوں کو برداشت کرنا، ایک ایسے معاشرے میں زندگی بسر کرنا کہ جہاں پہ سب بت پرست ہیں، کوئی دلیل سننے کو تیار نہیں ہے، نہ صرف یہ کہ دلیل سننے کو تیار نہیں ہے بلکہ اگر کوئی ان کو عقل کی بات بتائے، کوئی ہدایت کی بات بتائے تو الٹا اس کے در پہ ہو جاتے ہیں
کہ تمہیں کیا ہوا ہے، ان تمام باتوں کو برداشت کرنا ہے، اسے کہتے ہیں حلم۔ اور علم کی زینت جو ہے وہ حلم ہے۔ علم ہونا ایک بے شک ایک کمال ہے، لیکن علم اپنے کمال پر اس وقت پہنچتا ہے جب علم کے ساتھ ساتھ انسان کے پاس حلم بھی ہو، بردباری بھی ہو۔ پھر فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ہماری کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کو بے شک ابراہیم صدیق بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد ہوا کہ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِ وَالْأَبْصَارِ، ہمارے بندوں کو یاد کرو۔ وہ ہمارے بندے کون ہیں؟ سر فہرست حضرت ابراہیم، پھر اس کے بعد اسحاق، پھر اس کے بعد یعقوب۔ یہ تینوں بندے کون تھے؟ اولی الأید والابصار، یہ وہ بندے تھے کہ جسمانی اعتبار سے بھی قوت رکھتے تھے اور بصارت کے اعتبار سے بھی انتہائی نفیس یا انتہائی عمیق بصارت رکھنے والے شخصیت تھیں۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، ہم نے ان شخصیات کو مختص کر لیا۔ کس سے مختص کر لیا؟ آخرت کے ذکر سے۔ یعنی یہ اب وہ آیت ہیں کہ بہرحال اس کا جو جسے کہنا چاہیے کہ ما فی الضمیر جو معنی ہے وہ تو خداوند کریم جانتا ہے کہ خداوند کریم کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ ہم فقط جو ہے وہ لفظی اعتبار سے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے آخرت کے ذکر سے ان لوگوں کو مختص کر لیا۔ یعنی آخرت میں جہاں کہیں بھی ذکر کیا جائے گا، مناقب پڑھے جائیں گے تو ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار۔ پھر فرمایا کہ تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم، یہ ہماری دلیلیں تھیں جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی علی قومہ، ان کی قوم کے برخلاف۔ یعنی جب حضرت ابراہیم اپنی قوم پر دلیل پیش کر رہے تھے تو اپنی قوم کے برخلاف یہ دلیلیں ہم نے ابراہیم کو عطا کی۔ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم، اور ہم جس کے چاہتے ہیں درجات کو بلند کرتے ہیں۔ یعنی ابراہیم وہ ہیں کہ جن کے درجات کو خداوند کریم نے بلند کیا۔ پھر فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اسی طریقے سے ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی ملکوت دکھلا دی۔ اب یہ ملکوت کیا ہے انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ آسمانوں اور زمینوں کے جو ملکوت ہے، آسمانوں اور زمینوں کی یہ حقیقت ہے، وہ ہم نے ابراہیم کو دکھلا دی تاکہ ابراہیم ہمارے یقین کرنے والے بندوں میں شامل ہو جائے۔ موقنین یعنی وہ افراد کہ جن کا یقین محکم ہو، محکم یقین کے مالک رکھنے والوں میں سے حضرت ابراہیم کا شمار ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ ان ابراہیم کان امتاً، خود ابراہیم اپنی ذات میں امت تھے۔ یعنی کیسی شخصیت تھی حضرت ابراہیم کی کہ خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ ابراہیم اگرچہ کہ فرد واحد تھے لیکن خود فرد واحد اپنی ذات میں امت تھا۔ قانتاً للہ، حضرت ابراہیم اللہ کے عبادت گزار، اطاعت گزار تھے۔ حنیفاً، حنیفاً کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ابراہیم کے کردار میں ذرہ برابر بھی کجی نہیں تھی، ذرہ برابر بھی۔ اسی لیے حضرت ابراہیم کے کردار کو خداوند کریم نے ملت ابراہیم سے تعبیر کیا، ابراہیم کے دین سے تعبیر کیا۔ یعنی کردار اتنا پاک و پاکیزہ، صاف و شفاف تھا، صراط مستقیم پر اس قدر گامزن تھے کہ ابراہیم کو خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کا کردار میں کوئی کجی نہیں تھی۔ وَلَمْ يَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے۔ شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ، یعنی ایک طرف خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ قلیلا من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے بہت کم بندے وہ ہیں کہ جو شکر گزار ہیں، اور وہیں خداوند کریم کچھ بندوں کے بارے میں گواہی دے رہا ہے کہ یہ میرا شکر گزار بندہ ہے، جیسے کہ حضرت نوح کے بارے میں کہا کہ وہ میرے شکر گزار بندے تھے، اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا کہ شاکرا لانعمہ، حضرت ابراہیم خدا کی نعمتوں کے شکر گزار بندے تھے۔ اجتباہ و ہداہ الی صراط مستقیم، خداوند کریم نے ابراہیم کو منتخب کیا اور خداوند کریم نے حضرت ابراہیم کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، خداوند کریم نے ابراہیم کو خلیل منتخب کیا۔ اب یہ صرف الفاظ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کوئی ایک خطیب ہے مثال کے طور پر اور وہ ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے اور جوش خطابت میں بولے جا رہا ہے، مثال کے طور پر لفاظی کیے جا رہا ہے۔ یہ ہم لوگ ہیں جو مثال کے طور پر ممبر پر بیٹھ کر خطابت کرتے ہیں اور لفاظی کرتے ہیں، لیکن جب خداوند کریم الفاظ استعمال کرتا ہے تو ان الفاظ کے پیچھے معنی پوشیدہ ہوتے ہیں، اور وہ معنی جس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے وہ الفاظ، وہ معنی اس میں بخوبی بدرجہ اتم موجود ہوتے ہیں۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل منتخب کر لیا، اپنا دوست بنا لیا۔
یہ کہنا اور سننا آسان ہے، لیکن جب خداوند کریم کسی کے متعلق کہے کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست منتخب کر لیا، تو یقیناً انتہائی بہت بڑا مقام ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم سے کچھ کلمات کے ذریعے سے ان کا امتحان لیا اور ابراہیم نے اس امتحان میں کامیابی حاصل کی، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، یہ حضرت ابراہیم کے جسے کہنا چاہیے کہ کمال کی حد تھی، یعنی ان سارے مراحل سے گزرتے ہوئے حضرت ابراہیم کو رشد عطا کیا گیا، حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا گیا، حضرت ابراہیم کو رسالت عطا کی گئی، نبوت عطا کی گئی، صاحب شریعت بنایا، اولو العزم پیغمبروں میں شمار کیا، پھر اس کے بعد کہا کہ ہم نے خالص بندوں میں ابراہیم کا شمار کیا، ہم نے ابراہیم کے درجات کو بلند کیا، ہم نے ابراہیم کو زمینوں اور آسمانوں کی نشانیاں دکھلا دیں۔ ان تمام مرحلوں سے گزرنے کے بعد جو حد کمال ہے ابراہیم کی وہ کیا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو لوگوں کا امام بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ایسا کمال تھا کہ اس کے بعد فوراً سے حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ قال ومن ذریتی، پروردگار یہ عہدہ اور منصب میری ذریت میں بھی رکھ دے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، پروردگار نے کہا ابراہیم رہے گا تمہاری ذریت میں، لیکن میرا یہ عہدہ اور منصب ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ تو یہ ایک وہ خاکہ ہے، ایک وہ شخصیت ہے کہ جس شخصیت کو خداوند کریم متعارف کرا رہا ہے۔ انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں حضرت ابراہیم کی زندگی کے مختلف واقعات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔